الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح۔ میرے محترم بھائیوں اور دوسرے پورشن میں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، آپ کا تذکرہ کرنا، یہ باعث اجر ہے، باعث نجات ہے۔ آپ علیہ السلام کی برکت سے ہمیں یہ سب کچھ ملا۔ اللہ کا تعارف بھی ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہی آ کر کرایا۔ اللہ کی عظمت کا سینوں میں ہونا یہ بنیادی جزو ہے۔ اللہ خود کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی صحیح قدردانی نہیں کی، حالانکہ کرنی چاہیے تھی۔ اور اللہ ایسی ذات ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے در کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم سب کو اللہ کی ضرورت ہے اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ احد، وہ اکیلا ہے۔ صمد کا ترجمہ یہ ہے جسے کسی کی ضرورت نہ ہو اور جس کی سب کو ضرورت ہو۔ اللہ صمد ہے۔ لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا، وہ بیوی اور اولاد کے رشتے سے پاک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربک فکبر، میری عظمت کے گن گایا کرو، میری بڑائی بیان کیا کرو، اور میری شانوں کو بلند کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو استعمال کیا کرو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بولو اللہ کی طرف سے، اللہ کی عظمت اور اس کی شان کے بول بولو۔ جس نے بھی اللہ کی قدر دانی کی وہ پار ہو گیا۔ جس نے اللہ کی قدر دانی، اللہ کی عظمت کا خیال نہ رکھا، یقیناً وہ خسارے میں رہا۔ اللہ بڑا قدردان ہے۔ تھوڑی سی بھی انسان اس کی طرف دوڑ دکھلا دے، بلکہ چلنا دکھلا دے، اللہ دوڑ کر آ جاتا ہے۔ حدیث ہے من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو آدمی میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت آ کر اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تھوڑا سا بھی کوئی میرے نام کے اوپر کچھ لگا دے، میں اس کو منور معطر کر دیتا ہوں۔ بشر حافی جا رہے تھے، شراب کے نشے میں دھت، راستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ اسے اٹھایا تو اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن مسلمان تو تھے، جیب میں پیسے نہیں تھے سوائے 2 درہم کے۔ گئے بازار سے 2 درہم کی خوشبو لی، اس کاغذ کے اوپر ملی کہ میرے اللہ کا نام ہے، پھر اس کو اوپر دیوار میں کسی جگہ لگا دیا، رکھ دیا، تاکہ نیچے زمین میں پاؤں پر نہ رولتا رہے۔ رات کو سوئے تو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ بشر، تو نے ہمارے نام کو بلند کیا ہے، اب ہم تیرے نام کو بلند کریں گے۔ وہ بشر حافی جو معاشرے کا بگڑا ہوا انسان تھا، اس کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ آج صدیوں بعد بھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ملکہ زبیدہ بہت نیکیاں کی، مالدار بھی تھی، دیندار بھی تھی، اور ایسے کم دنیا میں گزرے ہیں کہ مالدار بھی جب مال آتا ہے تو پھر دین زندگیوں سے نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا زبیدہ تو ایک دفعہ دسترخوان پہ بیٹھی تھی، قسم قسم کے اس پہ کھانے سجے ہوئے تھے، اور تو نے لقمہ لیا اور اپنی پسند کا لقمہ کھانے کے لیے منہ کے قریب کیا۔ اتنے میں مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے نام کی، میرے نام کی تو نے آواز سنی
تو نے اس لیے لقمہ نیچے رکھ دیا کہ تیرے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا۔ تو نے کہا اذان ہو اور میں بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوں، یہ اللہ کی عظمت کے ادب کے خلاف ہے۔ تو نے لقمہ واپس رکھ دیا۔ اذان کی تعظیم میں تو نے سر پہ دوپٹہ رکھا، تو اس کی وجہ سے ہم نے تیری بخشش کر دی ہے۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے نام کی قدر وہ چیز ہے، اور یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، ایک ایسی بہاریں، ایسی رحمتیں، ایسی نورانیتیں، ایسی برکتیں لے کر آئے جس کی دنیا پیاسی تھی۔ آپ کا آنا ہی دنیا کے لیے رحمت تھا۔ آپ کی پیدائش کے پیچھے جو تاریخ لکھی ہے ولادت میں، وہ تو بہت لمبی ہے، اس کو پوری طرح بیان کرنا تو مشکل ہوگا، لیکن میں اس کا ایک آدھ واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ عبد المطلب وہ آپ کے دادا تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں جہاں زمزم کا کنواں تھا، یہ زمزم کا کنواں بالکل بے نام و نشان ہو چکا تھا۔ وہ اس لیے کہ یہاں سب سے پہلے قبیلہ بنو جرہم آیا تھا، جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی۔ یہ یمن سے آئے تھے۔ تو جب یہ قبیلہ بنو جرہم آیا تو 2000 سال اس نے حکومت کی وہاں مکہ میں، 2000 سال، یعنی نسل در نسل۔ 2000 سال بعد ان میں بغاوت، ظلم بڑھ گیا، تو انہوں نے خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بھی مکہ سے نکال دیا، اور اپنے ظلم کے ایسے نمونے کھڑے کر دیے کہ دانتوں کو بھی پسینہ ہے۔ تو خزاع ایک قبیلہ تھا، یہ بھی یمن سے آیا تھا، حجاز میں کسی اور جگہ آباد تھا۔ خزاع نے آ کر اس کے اوپر بنو جرہم پر حملہ کیا، تو ان کو یہاں سے نکالنے پر مجبور کر دیا۔ جب یہ بنو جرہم یہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے جاتے ہوئے دو عجیب کام کیے۔ ایک تو وہ جو زمزم کا کنواں 1000 سال سے چل رہا تھا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے ہی، تو انہوں نے اس کنویں کو بالکل ختم کر دیا، اس میں مٹی ڈالی، اتنی مٹی ڈالی کہ پانی خشک ہو گیا۔ پھر اس میں اپنی تلواریں، ہتھیار، زرہیں ڈالی۔ پھر اس کے بعد ان کے 2 سونے کے ہرن تھے ان کے پاس، وہ سونے کے ہرن اندر ڈالے۔ پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی۔ پھر مٹی ڈالنے کے بعد اس کو بالکل ایسے جھاڑیاں شاڑیاں لکڑیاں ڈال کے ویران کر دیا کہ نام و نشان بھی مٹا دیا۔ قبیلہ خزاع اس سے واقف نہیں تھا، بیر زمزم سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے انہوں نے ویسے نکال دیا تھا، تو وہ اس کا نام و نشان ہی مٹا گئے۔ اللہ کا نظام تھا، جب یہ جرہم نکال دیے گئے تو خزاع کی حکومت ہے۔ 300 سال تک خزاع نے پھر مکہ پر حکومت کی۔ اس 300 سال کے بعد پھر قریش کا ایک آدمی قصی بن کلاب، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جد امجد میں آتے ہیں، انہوں نے قریش کو اکٹھا کیا۔ قریش کو اکٹھا کر کے خزاع پر حملہ کیا تو خزاع کو نکال دیا۔ اب یہ قریش یہ آگے مکہ مکرمہ میں، ان میں بھی وہ تذکرے تک بھول گئے تھے بیر زمزم کے، کیا تھا کیا نہیں تھا۔ یہ ایسے رہتے تھے۔ اسی قصی بن کلاب میں سے عبد المطلب پیدا ہوئے۔ عبد المطلب ایک دفعہ رات کو سوئے ہوئے تھے، تو خواب میں دیکھا کوئی ان کو کہتا ہے کہ جو احفر 12 جگہ کھودو۔ انہوں نے خواب میں پوچھا وہ 12 کیا ہے، تو اس نے جواب نہیں دیا، خواب ختم ہو گیا۔ یہ صبح اٹھے تو پریشان تھے۔ اگلے دن پھر خواب دیکھتے ہیں کہ احفر المظنونہ، جو مظنونہ کو کھودو۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ مظنونہ کیا ہے، اس نے جواب نہیں دیا اور خواب ختم ہو گیا۔ تیسری رات پھر آیا، کہا کھودو احفر بئر زمزم، کہ بئر زمزم کو کھودو۔ یہ واقف تک نہیں تھے۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایسا کنواں ہے، اگر وہ تم نے کھود لیا اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، تمہارے سب جتنے حاجی آتے ہیں جن کی تم یہاں خدمت کرتے ہو سب کے لیے کافی ہوگا۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا اس کی کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے کچھ نشانیاں بتائیں۔ کہنے لگے کہ وہاں خون پڑا ہوگا اور اونٹ کی اوجھڑی پڑی ہوگی، اور وہاں چیونٹیوں کا ایک گروہ بیٹھا ہوگا، اور ایک کوا سفید ٹانگ والا وہ وہاں موجود ہوگا، آپ اس کو دیکھیں۔ اگلے دن عبد المطلب آئے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا اس وقت، حارث۔ اور یہ پریشان تھے کہ یہاں پر کہاں کنواں، ہمارے ذہن میں موجودہ زمزم کا کنواں آتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کیسے وہ مخفی تھا۔ اس وقت تو بالکل ویرانہ، اس پہ لکڑیاں، جھاڑیاں، جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، یہ صورتحال تھی۔
تو یہ وہاں جب آئے عبد المطلب، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہلے میں اونٹ دیکھ کر گیا ہوں، ابھی اونٹ نہیں ہے، اونٹ ذبح ہو گئی ہے۔ تو دیکھا وہاں اس کی اوجھڑی اور اس کا گوبر پڑا ہوا تھا۔ جب اس کے قریب گئے تو واقعی سفید کان والا کوا بیٹھا تھا۔ انہوں نے زمین پہ غور کرنا شروع کیا تو چیونٹیوں کا گروہ مل گیا۔ یہ واپس گئے اور ان کو بلا کر لے۔ یہ میں آپ کو اللہ کے نبی کی پیدائش کا پس منظر بتا رہا ہوں۔ یہ گئے اپنے بیٹے حارث کو بلا کر لے، ان کو کہا کہ اس جگہ کو کھودنا ہے۔ یہ کھودنے میں لگ گئے۔ قریش کے دوسرے سردار آئے، وہ ان کا کہتے تھے بے فائدہ کام میں لگے، وہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے بتایا نہیں کہ کیا ہے، کہا بس مجھے کھودنے دو۔ 3 دن تک یہ کھودتے رہے۔ تیسرے دن بعد وہ نیچے جگہ نکلی جس میں وہ تلواریں نکلی، جس میں وہ زیریں نکلی اور سونے کے ہرن نکلے۔ تو انہوں نے زور سے نعرہ لگایا عبد المطلب نے کہ ہذا طوا اسماعیل، یہی اسماعیل والی منڈیر ہے، یہ تو وہی کنواں نکلا ہے جس کا ہم کبھی سنا کرتے تھے۔ تو جب وہ نیچے اور کھودا تو وہ کنواں نکلا ہے، جو باہر سے نکلا تھا، وہ اندر سے نکلا تھا، وہ تلواریں اور زرہیں اور سونے کے ہرن۔ تو انہوں نے کہا عبد المطلب نے یہ چونکہ زمزم کے کنویں سے نکلا ہے، یہ بیت اللہ پہ لگنا چاہیے۔ تو انہوں نے بیت اللہ کے دروازے کے لیے وہ لوہا ڈھال کر بنا دیا، سونے کے ہرن جو تھے ان کو دروازے میں جڑ کر دروازے کو سونے کا کر دیا۔ تو اس دن سے دروازہ اب سونے کا چلا آ رہا ہے۔ اب پورا سونے کا ہوتا ہے یا سونے کی تلائی کی ہوتی ہے علیحدہ ایشو ہے، لیکن سونے کا اب بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ کھودا تو وہ ایک بڑی عزت کی بات بن گئی۔ دوسرے قریش سرداران قریش کہنے لگے اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب نے کہا کنواں میں نے کھودا، خواہ مجھے آیا، اس کی تولیت یعنی اس کی نگرانی وہ میرے پاس ہوگی۔ ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ فیصلہ کرانے کے لیے ایک کاہنہ عورت تھی، اس کے پاس جانے لگے، چل بھی پڑے۔ راستے میں ان کو کچھ ایسی نشانیاں نظر آئیں کہ یہ واقعی عبد المطلب کا ہی حق بنتا ہے، تو وہ واپس آ گئے۔ جب وہ عبد المطلب کے حق میں دستبردار ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جھگڑتے، یہ زمزم آپ کا ہے، آپ یہ اس کے نگران ہیں، نگہبان ہیں، آپ کو ہی یہ شرف حاصل ہے۔ اس پر عبد المطلب کو خوشی ہوئی کہ مجھے وہ بلا مقابلے کے مل گیا ہے، کسی کے پاس جانا بھی نہیں پڑا۔ تو اس نے واپس آتے ہوئے راستے میں منت مانی۔ اس نے کہا کہ یا اللہ، اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے، 10 کے 10 جوان ہوئے، تو میں ایک بیٹے کو تیرے نام پر بیت اللہ کے سامنے ذبح کروں گا، تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ یہ منت غلط تھی، لیکن اس نے اپنے سمجھ سے اللہ کے نام پر منت مان دی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وقت گزرتا گیا، 10 بیٹے ہو گئے۔ تو بیٹوں کو بلایا اور اپنا خواب سنایا۔ اس زمانے کے تو زمانے جاہلیت کے بیٹے بھی باپ کے فرما بردار تھے، آج مسلمانوں کے بیٹے بھی نہیں ہیں۔ ان 10 کے 10 نے کہا افعل ما شئت اوفی نظرک، ابا جان اب جو چاہیں کریں، اپنی نظر پوری کریں، ہم 10 کے 10 تیار ہیں، جس کو ذبح کرنا ہے کریں۔ اب کس کو کریں؟ کہا جی قرعہ ڈالیں گے۔ قرعہ ڈالا گیا تو 10 بیٹوں کے نام لکھ کے ڈالے گئے۔ تو ان میں جس بیٹے کا نام نکلا اس کا نام تھا عبداللہ، اور یہ سب سے چھوٹا بیٹا تھا عبد المطلب کا۔ خوبصورت تھا، سب سے خوبصورت، سب سے سمجھدار، سب سے زیادہ شرافت اس میں تھی۔ کمال یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبوب بھی عبد المطلب کو یہی تھا۔ اب نام عبداللہ کا نکل آیا تو عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، اسی کو ذبح کریں گے۔ جب پتہ چلا عبداللہ کے ننیال کو، عبداللہ کے ننیال یعنی عبد المطلب کی بیوی یہ مدینہ سے تھے، اس وقت یثرب نام تھا، بنو مخزوم قبیلہ کے تھے۔ ان کو پتہ چلا تو وہ پہنچ گئے مکے۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں اپنا بچہ ذبح ہونے دیتے۔ اور ادھر اب عبداللہ کے بیٹے ابو طالب آ گئے، کہا ہمارا اتنا شریف سمجھدار خوبصورت بھائی ہے، ہم اس کو نہیں ذبح ہونے دیتے۔ تو عبد المطلب نے کہا پھر میں کیا کروں، میں نے نظر مانی ہوئی ہے، تو عبداللہ کو تو ذبح کرنا ہوگا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا کہ اس عبداللہ کے پشت سے کسی نبی نے آنا تھا۔ تو انہوں نے کہا اب کیا کروں؟ مشورہ یہ ہوا کہ فلاں جگہ ایک بڑی سمجھدار عورت ہے، جا کر اس سے فیصلہ کراتے ہیں۔ یہ چلے گئے اس عورت کے پاس۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک آدمی کی دیت خون بہا کتنا ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی آدمی قتل کر دے تو اس قتل کرنے والے آدمی سے آپ کتنا بدلہ لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جو آدمی قتل ہوتا ہے نا، اس کے بدلے میں ہم قتل کرنے والے سے 10 اونٹ لیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک تیر پہ لکھو عبداللہ، ایک تیر پہ لکھو 10 اونٹ، اس کو ترکش میں ڈال کر پھر اس میں سے فال نکالو، اگر تو عبداللہ کا نام نکل آئے
تو پھر عبداللہ کو ذبح کرنا ہوگا، لیکن تم نے عبداللہ کو ذبح نہیں کرنا، تو ادھر جو تیر پہ 10 لکھا ہوا تھا نا، اس تیر پہ 20 اونٹ کر دو کہ عبداللہ کی جان کے بدلے میں 10 اونٹ اور صحیح، عبداللہ نہیں دیتے ہیں۔ پھر تیر کو جھٹکا دو، پھر عبداللہ کا نام نکل آئے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دو، کیونکہ عبداللہ تو ذبح نہیں کرنا، ہر آدمی کے بدلے میں 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ جب یہ تیروں والا اونٹوں والا تیر باہر نکلے تو جتنے تیر پر اونٹ لکھے ہوں اتنے ذبح کر دیں۔ انہوں نے کہا جی بڑی معقول بات ہے۔ عبدالمطلب واپس آئے، حبل ان کا بڑا بت تھا، بیت اللہ کے دروازے کے بالکل قریب تھا، تو اس کا جو مجاور تھا وہ بڑا معزز سمجھا جاتا تھا۔ عبدالمطلب لوگوں کو ساتھ لے کر مجاور کے پاس گئے، بیٹے عبداللہ کو بھی ساتھ لے گئے، کہا جی یہ ماجرا ہے اور یہ آپ نے کرنا ہے، تم بابرکت تو یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اس نے ترکش لیا، 2 تیر لیے، ایک پہ لکھا عبداللہ اور ایک پہ لکھا 10 اونٹ، اس کو ترکش کے اندر ڈال کر، ان کا خاص طریقہ ہوتا تھا، اس کو ایسے گردش دے کر جھٹکا دیا تو باہر جو تیر نکلا اس پہ عبداللہ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی پھر اونٹ 20 کر دو، پھر 20 اونٹ لکھ کر پھر ایک تیر پہ 20 اونٹ، ایک پہ عبداللہ، اندر رکھ کر پھر گردش دے کر جھٹکا دیا تو پھر عبداللہ نکلا۔ انہوں نے کہا جی 30 اونٹ کر دو، پھر جھٹکا دیا تو عبداللہ 40، پھر عبداللہ 50، پھر عبداللہ 60 اونٹ کر دو، پھر عبداللہ 70 اونٹ کر دو، پھر عبداللہ کا 80 اونٹ کر دو، پھر عبداللہ کا 90 اونٹ کر دو، پھر عبداللہ کا 100 اونٹ کر دو، پھر جھٹکا دیا تو وہ 100 اونٹ والا تیر نکلا۔ عبدالمطلب نے کہا ٹھیک ہے، میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں اپنے اس بیٹے کی جان کے بدلے میں۔ کھلے میدان میں 100 اونٹ ذبح کرنا، ان کی گوشت کی تقسیم سپلائی کرنا، یہ کوئی آسان نہیں تھا۔ انہوں نے آواز لگا دی فلاں تاریخ کو فلاں کھلے میدان میں عبدالمطلب سردار ہے، 100 اونٹ ذبح کرے گا، جو آنا چاہے آ جائے اور گوشت لے جائے۔ تو انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے اور اذن عام تھی جو جتنا گوشت لے جانا لے جائے۔ اس دن سے زیادہ عربوں نے مکہ کی وادی میں کسی دن گوشت کی کثرت نہیں دیکھی تھی جتنا اس دن گوشت فراوانی سے میسر تھا۔ عبداللہ کی جان بچ گئی۔ عبداللہ کی عمر ہو گئی 25 سال، ان کی شادی کا وقت آیا۔ بھائیوں نے کہا، عبدالمطلب نے کہا اس کا رشتہ بھی ہم ایسے کریں گے جیسے ہمارا بیٹا اور ہمارا بھائی ہے، یعنی خوبصورت ہے، سمجھدار ہے، شریف پاک باز ہے، ہم ایسی ہی لڑکی ڈھونڈیں گے۔ لیکن ان میں یہ بات تھی کہ لڑکی قریش کی ہی لیں گے۔ یثرب کی ایک لڑکی ملی، قریش کی تھی، وہب بن منبہ کی بیٹی آمنہ بنت وہب۔ تو آمنہ بنت وہب سے رشتے کا انعقاد ہونے کے لیے بات طے ہو گئی۔ اللہ نے اس کو حسن بھی دیا تھا، سمجھداری بھی دی تھی، شرافت بھی دی تھی، وہ اپنے خاندان کی سب سے زیادہ شریف پاک باز سمجھدار لڑکی شمار ہوتی تھی، اور عمر تھی اس وقت ان کی کوئی 17، 18 یا 18.5 سال حضرت آمنہ کی۔ حضرت عبداللہ کی عمر تھی 25 سال، نکاح ہو گیا۔ یہ ان کو وہاں یثرب سے مدینہ لے آئے۔ یہاں کوئی 1.5 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ عبداللہ تجارت کے لیے جائے ملک شام، واپسی آ رہے تھے جب مدینہ میں تو ان کو بخار ہو گیا۔ دوسری روایت یہ کہ عبدالمطلب نے خود بھیجا کہ جو مدینہ سے کھجوریں لے آؤ، کھجوریں لینے کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں بخار ہو گیا۔ خیر دونوں روایتوں کے مطابق ان کو مدینہ میں یثرب میں بخار ہوا اور وہیں انتقال ہو گیا 26 سال کی عمر میں، اور ادھر ان کی عمر 19-20 سال تھی حضرت آمنہ کی۔ اور اس وقت حضرت عبداللہ کا بیٹا جو اس کی عمر تھی وہ ٹوٹل 6 ماہ اس بچے کی۔ جب حضرت آمنہ کو اطلاع ملی کہ فوت ہو گیا والد، بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے پھر ان کی اشعار میں اپنے حضرت عبداللہ شوہر کی تعریف میں اشعار کہے۔ حضرت عبداللہ نے جو میراث چھوڑی تھی اس میں 5 اونٹ، بکریوں کا 1 ریوڑ اور 1 باندی جس کا نام برکت تھا، لیکن اس کو ایمن پکارتے تھے۔ اب اللہ کے نبی کے والد تو چلے گئے، ایمن وہ باندی تھی، جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس نے آپ کو گود لیا اور سنبھالا۔ یہ وہی ایمن ہے جن کا تذکرہ مشہور ہے، یہ ان کو والد کی طرف سے وراثت میں ملی تھی۔ 6 مہینے کا حمل تھا تو وہ فوت ہو گئے۔ جب وقت آیا ولادت کا تو اس رات ایک یہودی آیا ہوا تھا مدینہ میں، شام سے مکہ میں تجارت کرنے کے لیے سامان لے آتا تھا، لے جاتا تھا۔ تو جس رات آپ پیدا ہوئے ہیں تو اس یہودی نے کہا وہاں قریش والوں سے کہ آج رات تمہارے ہاں کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں ایسا تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، روٹین وائز رات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں،
जाओ घरों से पता करके आओ। और घरों से पता करके उन्होंने कहा कोई वाक़या पेश नहीं आया, बस एक बच्चा एक घर में पैदा हुआ है। उसने कहा अच्छा वो बच्चा पैदा हो गया? मैंने कहा हो गया। कुरैश इसको नॉर्मल ले रहे थे। वो जो यहूदी था वो तौरात और इंजील का आलिम था। उसने कहा मेरे ऊपर एहसान लगाओ, एक काम और करो, जो उसकी माँ से कहो कि इसके कंधों के पीछे हमें ज़ियारत करने दें, खुद देख कर आओ उसकी कंध में इसकी मोहर नुमा कोई चीज़ तो नहीं है दो कंधों के दरमियान उस बच्चे के। उन्होंने जाकर देखा, वापस आकर बताया मोहर नुमा कोई चीज़ है। बस ये सुनना था, वो यहूदी बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर उसको इफाका हुआ तो कुरैश कहने लगे क्या हो गया तुझे? उसने कहा वल्लाहि ज़हबतिन नबुव्वतु मिन बनी इसराइल व फरिहतुम या माशरा कुरैश। कहा कुरैश तुम्हें मुबारक हो, नबूवत का सिलसिला बनी इसराइल से ख़त्म हो गया, कुरैश में आ गया है। तुम इस बच्चे को मामूली न समझो। ला यखरुजु खबरुहा मिनल मशरिक़ वल मग़रिब। ए कुरैश, इस बच्चे की वजह से तुम कुरैश का तज़किरा दुनिया के मशरिक़ व मग़रिब में गूंजेगा। आज गोरेवाला की जगह है, हिंदुस्तान का ये इलाका है, कुरैश हिजाज के हैं, मक्का के हैं, उनका तज़किरा आज यहाँ किस वजह से हो रहा है? उस बच्चे की वजह से। वरना कुरैश को किसने जानना था? वो बच्चा दुनिया में क्या आया है? सीरत इब्न हिशाम में लिखा है कि जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो आपने सबसे पहले सजदा किया, सर मुबारक ज़मीन पर रखा है। उस्मान बिन अबिल आस की वालदा कमरे में मौजूद थी जहाँ विलादत हुई है आमना बिनत वहाब के बतन मुबारक से। वो फरमाती हैं मैं देखती हूँ जैसे ही आप दुनिया में तशरीफ़ लाए पूरा कमरा रोशनी से भर गया। कहते मैं फिर बाहर निकली, मैंने बाहर निकला तो आसमान के सितारे नीचे आ चुके थे, वो इतने करीब आ चुके थे। ला अदनंतु इन्नहा ला यक़अन अलैया, मुझे लगा कि ये सितारे अभी मेरे ऊपर गिर जाएंगे। बाहर सारा जहान रोशन हो गया, कमरा सारा रोशन हो गया, इसलिए कि वो हस्ती आ गई थी जिसने पूरे जहां को संभालना था, दुनिया से तारीकियों को मिटाना था। आप जिस वक्त आए हैं तारीकियां छट रही थी, तहज्जुद का वक्त था। 22 अप्रैल 571 तहज्जुद के वक्त में 4:20 पर आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। मौजूदा हमारे फल्कियात के हिसाब के मुताबिक अप्रैल के महीने में तहज्जुद के वक्त में अंधेरे ख़त्म, सुबह की रोशनी का आगाज़ हो रहा था। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ ला रहे थे बताने के लिए कि अब इस जहां को मैं मुनव्वर करूँगा, अब इस जहां को मैं संभालूँगा। वो आया है जिसने इस जहां को संभाला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर उबाला, वो हर मोअज़े में नबियों से आला, वो तकवीम ahsan में सबसे निराला। वो आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का सामान आ गया है, वो मकसूद कौन व मकान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है। अम्मी आयशा से किसी ने पूछा अल्लाह के नबी के अखलाक कैसे थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया, एक बोल बोला, कहा क्या कुरान नहीं पढ़ते हो? उन्होंने पूछा हुजूर के अखलाक कैसे थे, जवाब सुनो, कहा कुरान नहीं पढ़ते हो। ये वो सारे का सारा कुरान आ गया है, वो मकसूद कौन व मकान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया है। वो जिसको आदम ने अपने निगाहों में देखा, तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा, वो इज़्ज़त में अव्वल, अज़मत में अव्वल, वो शराफत में अव्वल, वो रिफ़अत में अव्वल, वो चाहत में अव्वल, वो कुदरत में अव्वल, वो इफ़्फ़त में अव्वल, वो इस्मत में अव्वल, वो अव्वल का सरदार, वो आखिर का सरदार, वो सारे जहां का सरदार आ गया है। ये मेरा नबी है जो दुनिया में आया है। आपके आने पे जहान में तब्दीली आई है, कमरों में रोशनियाँ फूटी हैं, सितारे दीदार करने के लिए नीचे उतर आए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर औरतें लेने के लिए आती हैं वहाँ बनु साद कबीले से। अरबों में दस्तूर था कि बच्चों को अच्छी परवरिश के लिए, खालिस अरबी सिखलाने के लिए उनको मक्का से बाहर भेजा जाता था। बनु साद कबीले की औरतें आती हैं आपको लेने के लिए, जो आती है दरवाजे पर, हाँ बाप कहाँ है? मैंने कहा जी यतीम है, सारी छोड़ कर चली गई। हज़रत हलीमा आई, का पूछा बाप, उन्होंने कहा बाप नहीं है, और इनको बच्चा वहाँ था भी कोई नहीं, इन्होंने कहा यही यतीम ले लेते हैं। वो यतीम नहीं था, वो दुर्र यतीम था, वो यतीम नहीं था, वो यतीमों का सहारा बनने वाला था। जब हज़रत हलीमा ने उसको लिया और लेकर बाहर आई, हज़रत हलीमा अपना एक और बच्चा भी साथ लाई थी, लेकिन हज़रत हलीमा की छाती में दूध खुश्क था।
और उनके साथ ऊँटनी थी, ऊँटनी का भी दूध ना होने के बराबर था। जब ये बच्चे को लेकर अपने खेमे में आई है, जो मक्का में खेमा लगा रखा था, तो आते ही इनकी छाती में खून दूध भर गया। बच्चे को दूध पिलाया, हैरान हो गई। अपने शोहर को कहा, हारिस नाम था, कि जाओ दूध ऊँटनी के पास जाओ, उसको लेकर आओ। ऊँटनी को लेने के लिए गए तो उसके थन फूले हुए थे, उस ऊँटनी में तो दूध नहीं था। उन्होंने आकर बताया, कहने लगे हलीमा उसके तो थन फूले हुए हैं। कहा जाओ चेक तो करो। हाथ लगाया तो दूध के फुहारे फूटने लगे। कहा ये यतीम नहीं है, ये वाकई कोई दुर्रे यतीम है। आप अपनी सवारी पर सवार में हज़रत हलीमा आते हुए, ये इनकी सवारी पीछे रह गई थी, बाकी आगे निकल आई थी। जब इन्होंने बच्चा लिया है, ये लिखा है बाकायदा, क्योंकि इनकी सवारी कमज़ोर थी, दूसरी दायां हज़रत हलीमा को ये कहकर चली गई थी, हलीमा इतना तेरा हम इंतज़ार नहीं कर सकती, आते हुए भी तेरी वजह से तकलीफ़ हुई, हम देर से पहुंची हैं, अब हम जा रही हैं तो पीछे से आ जाना। और ये बेचारी इसी ख्याल में थी, चलो ऐसा ऐसा पहुंच ही जाऊंगी। इन्होंने देर से अपनी सवारी उठाई। जब सवारी उठाई तो सवारी की आज दौड़ बदली हुई है, आज सवारी की ताकत बदली हुई है। ये उनको क्रॉस करके जब आगे निकलने लगी तो उन्होंने कहा, या बिन्त अबी ज़ुवैब, ये अबू ज़ुवैब कुनियत थी हज़रत हलीमा की, अबू ज़ुवैब की बेटी, तुझे क्या हो गया है? सवारी तूने मक्का में जाकर तब्दील कर ली है? उन्होंने कहा, सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया है, आज सवार बदल गया है, इसलिए ये सबसे आगे बढ़ गई है। मेरे नबी को जिसने भी उठाया, अल्लाह ने उसको बुलंदियां दी, उसको भी अल्लाह ने उठाया। इस ऊँटनी ने मेरे नबी को उठाया, अल्लाह ने इसको आगे बढ़ाया, हत्ता कि ये सबसे आगे बढ़ गई, अल्लाह ने इस ऊँटनी को बुलंदी दे दी। मेरे नबी को बुराक ने उठाया था, वो बुराक इतना बुलंद हुआ कि अर्शों तक पहुंच गया। वो बुराक ऐसा बुलंद हुआ कि सारे आसमानों को क्रॉस कर गया। मेरे नबी को सिद्दीक ने कंधों पे उठाया था, वो सिद्दीक ऐसा बुलंद हुआ कि सब सहाबा से ऊपर चला गया। जिसने मेरे नबी को उठाया वही बुलंद हुआ है। आज भी मेरे नबी की ज़िंदगी को जो उठाएगा, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, अल्लाह उसको बुलंद करेगा। ये मेरे नबी को उठाने का दुनिया में इनाम है, आखिरत में तो इनाम है ही है। आप वहाँ बनु साद कबीले में पहुँच गए। जिस दफ़ा जिस घर में आप पहुँचे हैं, उस घर की हालत गुर्बत की थी, यानी हज़रत हलीमा का घर। बकरियाँ बिल्कुल मरियल सी, काहतज़दा इलाका था, बकरियाँ चरने जाती थीं, वापसी आती थीं। मोहम्मद अरबी को दूध पिलाने वाली बकरियों के थन भरे होते थे, उसके साथ वाली बकरियों के थन खाली होते थे। तो वो कहती थी अपने चरवाहों को, तुम वहाँ क्यों नहीं लेकर जाते जहाँ हलीमा का चरवाहा लेकर जाता है? ये चरवाहे का मसला नहीं है, ये उस हस्ती का निज़ाम चल रहा है जिसको दूध दिया जाना है। हज़रत हलीमा के दो बच्चे थे, एक ये रज़ई बेटा मेरे आका, दूसरा उनका अपना असली बेटा। तो उन्होंने छाती में से एक हिस्सा अपने असली बेटे के लिए मुतय्यन कर रखा था, उनको दूध देती थी, और एक हिस्सा मेरे आका के लिए मुतय्यन किया हुआ था। एक रात हज़रत हलीमा ने कहा कि आज रात दोनों तरफ का दूध ही इसी रज़ई बेटे आका को पिला दूंगी। जब एक तरफ से बच्चे ने दूध पी लिया मेरे आका ने, तो हज़रत हलीमा ने दूसरी तरफ उनका मुँह लगाया, उन्होंने मुँह हटा लिया। ये बताया हम किसी का हक गस्ब करने नहीं है, ये नबी था, ये हम जैसा नहीं था, अल्लाह का महबूब था, अल्लाह का हबीब था। तो दुनिया में आपके आते ही निज़ामी और बन गए थे। आप वहाँ 2 साल रहे, 2 साल के बाद फिर दोबारा हज़रत हलीमा ले गई कि हमें थोड़ा सा और रहने दो, जब से बच्चा आया है हमारे घर में बहारें हो गई हैं। तो 2 साल और ठहराया। फिर जब वापस आए तो यहाँ आए तो मक्का में सारे लोग आपको अजीब नज़रों से देखते थे। बचपन में ही आप में शराफत, मासूमियत, मस्कनत, चेहरे में हुस्न, हर खूबी में लाजवाब थे। तो एक दिन मक्का में कहा तो जब ज़्यादा हो गया, यानी बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा कि बारिश नहीं हो रही तो ऐसा करते हैं बैतुल्लाह में जाकर दुआ करते हैं। तो गए, दुआ करके आए, कोई बारिश नहीं हुई। उन्होंने फिर कहा कि फिर कुछ करते हैं। अबू तालिब ने कहा कि चलो आज मैं बच्चे को साथ लाता हूँ। उस अबू तालिब की आप कफालत में थे। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6-7 साल से। अबू तालिब की उंगली पकड़ी और साथ लेकर गए। जब गए बैतुल्लाह के पास तो अबू तालिब ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पीठ को दीवार, बैतुल्लाह की दीवार से लगाकर चेहरा मुबारक को आसमान की तरफ करा दिया। जब आसमान ने मेरे आका का चेहरा देखा तो बरस पड़ा।
یہ باتیں خطیبوں والی نہیں ہے، ادھر ادھر کی لگئی ہوئی، پڑھی ہوئی آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں جب آسمان نے دیکھا میرے آقا کے چہرے کو تو وہ آسمان برس پڑا، بارش ہو گئی، لوگ حیران ہو گئے، یہ چہرہ ہے یا کیا چیز ہے؟ یہ وہ چہرہ ہے جس کو ایک ایسی عورت نے بیان کیا ہے جس نے ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ میں وہ بھی واقعہ سنا دیتا ہوں۔ جس رات آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے ہیں، راستے میں جس راستے کو آپ نے اختیار کیا ہے اس میں ایک دن تو آپ مسلسل چلتے رہے، چونکہ پیچھے سے تعاقب تھا، دن کو بھی نہیں سوئے، رات کو بھی نہیں سوئے، اور آپ غیر معروف راستے سے گئے ہیں۔ آپ کے ساتھ لشکر، آپ کے ساتھ جو ٹوٹل قافلہ ہے وہ 3 آدمی اور ہیں، چوتھے میرے آقا ہیں۔ سرکار تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، ان کا غلام تھا عامر ابن فہیرہ، اور ایک آدمی جس کو راستہ بتانے کے لیے ملازمت پہ رکھا تھا عبداللہ بن اریقط۔ یہ 4 آدمیوں کا قافلہ رواں تھا۔ یہ تیسرے دن جا کر زاد المعاد کی روایت کے مطابق ایک جگہ پر جا کر پہنچتے ہیں، وہاں ویرانہ ہے لیکن ایک گھر ہے۔ تو یہ وہاں جا کر گئے تو ایک بڑھیا تھی، میرے آقا نے کہا کہ اماں جان ہمیں کھانے کو کچھ مل سکتا ہے، ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ تو وہ کہنے لگی، معبد نام تھا، کہنے لگی ہم عرب لوگ ہیں، ہم بخل نہیں کرتے، عربوں میں سخاوت مشہور ہے، اجمیوں میں کنجوسی مشہور ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو وہ اور کہنے لگے ہم سخاوت کرتے ہیں، اگر کچھ ہوتا تو مفتی دے دیتے، قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر اس بکری کا میں دودھ دوہ لوں جو سامنے کھڑی ہے۔ وہ ہنس کر کہنے لگی ان کان لها حلب فحلبہ، دودھ ہے تو نکال لو، اس میں تو دودھ ہے نہیں، اس لیے تو میرا شوہر بکریاں چرانے گیا ہے، اس کو گھر چھوڑ گیا ہے کہ لاغر ہے، کمزور ہے، چل نہیں سکتی، چارہ بھی نہیں کھاتی، تو دودھ بھی اس میں بالکل نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اجازت دو بس، آپ نے فرمایا بس اجازت دے دو۔ تو وہ کہنے لگی کہ اگر دودھ دونا چاہتے ہو تو دو لو، میری طرف سے تو کوئی انکار نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا ایک ٹب لے آؤ۔ وہ حیران ہو گئی، ہمیں ایک گلاس اس میں سے دودھ نہیں ملتا، یہ ٹب کیوں منگواتا ہے، یعنی بڑا برتن۔ سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے اتنا بڑا برتن وہ لئی جس میں 10 آدمی دودھ پینا چاہے تو پی سکتے تھے۔ آپ نے تھن کے اوپر ہاتھ رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جو آپ نے ہاتھ لگایا تو پورا برتن ہی بھر دیا۔ تو جب پورا برتن بھر دیا تو آپ نے ابتدا کی، جن کی بکری تھی وہیں سے، کہ تم پیو۔ پھر آپ نے اپنے ساتھی کو پلایا، سب سے آخر میں آپ نے پیا اور فرمایا ساقی القوم آخرہم، جو دوسروں کو پلاتا ہے وہ خود آخر میں پیا کرتا ہے۔ پھر دوسری دفعہ آپ نے پورا بھرا، پھر سب کو کہا پیو، تو پھر سب نے پیا، بھوکے تھے۔ پھر تیسری دفعہ بھرا تو سارے سیر ہو گئے تھے، تو آپ نے وہ پورا بھرا ہوا برتن معبد بڑھیا اماں کے حوالے کیا اور آپ وہاں سے چلے گئے۔ یہ تقریباً آدھا دن آپ نے وہاں سپے کیا ہے۔ اس دوران اس نے جو میرے آقا کا چہرہ دیکھا ہے تو اس نے وہ چہرے کا حلیہ بیان کیا۔ جب شام کو اس کے شوہر آئے تو اس نے کہا کہ یہ دودھ کدھر سے آیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ آج ایک ایسا آدمی آیا تھا، پتہ نہیں وہ انسان تھا یا کیا تھا، کوئی فرشتہ تھا، وہ ایسے ایسے کام کر گیا ہے۔ تو ابو معبد نے کہا ارے بتا تو صحیح وہ کیسا تھا؟ تو اس نے کہا کیتا و کیتا زیتا و زیتا، میں آپ کو کیا بتاؤں، بس ایسا تھا، بس ایسا تھا، بس ایسا تھا، بس ایسا تھا۔ اس نے کہا کچھ بتا تو صحیح۔ اب جو وہ بولی ہے تو مورخین نے اس کو کتابوں میں محفوظ کیا ہے، کہنے لگی ظاہر الوضاء، سارا ہی چمکدار تھا، ابلج الوجہ، چہرہ اس کا روشن تھا، اور کیسا تھا کہ حسن الخلق، بناوٹ اس کی بہت خوبصورت تھی، لم تعب سجلہ، پیٹ بڑا نہیں تھا، ولم تزری بھی سعلہ، سر چھوٹا نہیں تھا، وسیم قسیم، وہ وسیم بھی تھا قسیم بھی تھا۔ وسیم جس کو دیکھتے جاؤ تو آنکھ نہ بھرے، قسیم جس کو جس ادا سے دیکھو حسین لگے، جس کا ناک بھی حسین ہو، جس کا کان بھی حسین ہو، جس کا چہرہ، بازو، ہاتھ، قد، کاٹ، شکل، رنگ، ابرو، پلکیں سب حسین ہو۔ کہنے کی فی عینیہ دعجن، آنکھ اس کی ایسی تھی کہ سیاہ حصہ پورا سیاہ تھا، سفید حصہ پورا سفید تھا، اور اس کی آنکھیں کیسی تھیں کہ احور اکحل اقرن ازج، آنکھیں موٹی تھیں، سرمگی تھیں، اس کی جو ابرو تھی یہ بالکل باریک تھیں، گھنی تھیں اور ایسی خوبصورت تھیں، وہ ایسے بولتی گی کہ اس کا چہرہ ایسا تھا اور ایسا تھا۔
وہ چہرہ بیان کر کون سکتا ہے جس کو کسی شاعر نے کہا تھا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں، گیسو میرے آقا کے بال، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، لب ہیں کہ صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ اسرار محبت کا خزینہ، دل ہے کہ علم و نور کا نگینہ، بدن ہے کہ صبر و تحمل کا عکاس، دست ہے کہ جود و عطا کا سفینہ۔ یہ نور ناک ہے کہ بدر کامل کی چمک ہے، وہ کیسے؟ میرے آقا کی ناک لہو اقن العرنین، آپ کی ناک مبارک چپکی ہوئی نہیں تھی، تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی، ابری ناک جیسے ہوتی، نیچے دبی ہوئی نہیں تھی، لہو نور یعلو، اور اس سے نور کی لاٹیں نکلتی تھیں۔ تو اور آپ جب بولتے تھے اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من ثنایاہ، جب آپ بولتے تھے تو آپ کے دانتوں سے روشنی کی لاٹیں نکلتی تھیں۔ تو اس کو اس نے کہا کہ یہ نور ناک ہے کہ بدر کامل کی چمک ہے، یہ دانتوں کی ضیاء ہے کہ سورج کی دمک ہے، یہ لب ہے کہ گلاب کے ورق و یاقوت کے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ پھولوں کی مہک ہے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، قرأت ہے کہ کانوں میں رس گھول رہی ہے، قرأت ہے کہ قلب کو اسیر کر رہی ہے، قرأت ہے کہ کافر تک کو مسحور کر رہی ہے۔ یہ شب کے سجدے ہیں کہ رحمت کی تنزیل، یہ قدموں کے ورم ہیں کہ شکر کی تفسیر، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجم، یہ دل کی دھڑک ہے کہ عشق خدا کی تڑپ۔ اگلے شعر کا کہنے کو تو اسی زمین پہ تو جنم لے کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، یہ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضرورت، چاند کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں میں گزری تیری زندگی، بشر مگر اب بھی نمک خوار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے گھر کی علامت، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیمی، لیکن تو ہم سب یتیموں کا سہارا۔ یہ وہ نبی ہے، آخری شعر غور سے، کہنے کو تو آتا تھا تجھ کو بھی پسینہ، لیکن شرمندہ ہے اس کے آگے عطر جہاں سارا، عطر کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی حضرت انس کے گھر تشریف لے گئے، آپ آرام کرنے کے لیے اکثر جایا کرتے تھے، تو آپ کے نیچے ام سلیم حضرت انس کی والدہ چمڑے کا بستر آپ کے نیچے بچھایا کرتی تھی، چمڑا پانی کو جذب نہیں کرتا، چمڑا پانی کو جذب نہیں کرتا۔ آپ نے کروٹ بدلی تو آپ نے دیکھا کہ پیچھے کوئی حرکت ہو رہی ہے، آپ نے کروٹ بدل کے پیچھے دیکھا تو وہ جو آپ نے کروٹ مبارک اس طرح بدلی ہوئی تھی، جو بستر کا حصہ خالی ہو گیا تھا، وہ ام سلیم ایسے ہاتھ سے سونت سونت کر وہ اس شیشی میں پسینہ جمع کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا ما ھذا الذی تصنعین یا ام سلیم، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے عطر کا شوق ہے، آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں میں آپ کے کروٹ کے بدلنے کی انتظار کرتی ہوں، جب آپ کروٹ بدلتے ہیں تو آپ کا جتنا پسینہ جمع ہو جاتا ہے، جو کہ چمڑا جذب نہیں کرتا، میں اس کو سونت کر شیشی میں ڈال دیتی ہوں، پھر کہا کہ اس سے قطرہ قطرہ اٹھا کر اپنی عطر کی شیشیوں میں ڈالتی ہوں، پھر وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ کا جس عطر کی شیشی میں آپ کے پسینے کا قطرہ ڈل جاتا ہے، کل کائنات میں ایسا کوئی عطر ہی نہیں ہوتا۔ میرے آقا کا پسینہ عطر کو معطر کرتا تھا، اور ہمارا پسینہ عطر کو بھی بدبودار کر دیتا ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے میں اور آقا میں۔ دیکھنے میں تو بے شک ہمارے نبی اپنی ذات میں بشر ہی تھے، لیکن صفات میں وہ ہم جیسے نہ تھے، وہ عجب ہستی تھے جن کو اللہ نے مبعوث کر کے بھیجا تھا۔ کہ ہم یہ کام کرتی ہیں، دوسرا کیا کرتی ہیں، خود ہی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نرجو بہی برکتاً لصبیاننا، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے کہ آپ کا پسینہ میں اکٹھے رکھتی ہوں
جب کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے ہم اس پسینے کو پانی میں ڈال کر وہ پانی بچے کو پلاتے ہیں تو آپ کا پسینہ پینے سے بچہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا پسینہ ہے کہ کہنے کو تو آتا تھا تجھ کو بھی پسینہ، لیکن شرمندہ ہے اس کے آگے عطر جہاں سارا۔ یہ میرا نبی ہے جس کا چہرہ معبد نے بیان کیا ہے، پھر اس نے اور بھی آگے بہت کچھ بیان کیا۔ کہنے لگی وہ ایسی ہستی تھی کہ فی صوتہ سہل، آواز دھیمی اور شریفانہ تھی، فی عنقہ سطع، گردن سردارانہ تھی، فی لحیتہ کثافۃ، داڑھی روب دارانہ تھی، ان صمت فعلیہ الوقار، اگر وہ خاموش ہو جائے تو پروقار، ان تکلم علیہ البہا، اگر بولے تو آواز کششدار، اجمل الناس وابہاہ من بعید، اس کو دور سے دیکھو تو با کمال و پر جمال، واحسن الناس واجملہم من قریب، اس کو قریب سے دیکھو تو حسن کا آئینہ دار۔ اور وہ ایسی ہستی تھی کہ حلو المنطق، جب وہ بولتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے شیرینی اور مٹھاس کا احساس ہو، فصل لا نظر ولا حضرا، نپی تلی گفتگو کرتا تھا، زیادہ بھی نہیں بولتا تھا کم بھی نہیں بولتا تھا۔ حلوہ المنطق کأن النظمات یتحدرن منہ، کہ جب بولتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے موتیوں کی برسات ہو۔ ربعۃ لا تشنع من طول، قد درمیانہ تھا، اتنا لمبا نہیں تھا کہ آنکھ کو لگے خراب حال، لا تقتحم عین من کسر، اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ آنکھ کو لگے برا حال، انظر الثلاثۃ منظرا، قد ایسا تھا جیسے شاخ میں ہو تازہ بہار۔ اگلی بات اس نے عجیب بیان کی، کہنے لگی لہو رفقاء یحفون بہ، وہ جب بیٹھتا تھا، یہ اپنے شوہر کو بیان کر رہی ہیں، کہنے لگی جب وہ بیٹھتا تھا تو اس کے گرد جو ساتھی تھے وہ ہلکا بنا کر بیٹھ جاتے تھے تو درمیان میں بڑا خوبصورت لگتا تھا۔ اس کو کسی نے کہا مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ، سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا۔ بزم نبوت میں صدیق بھی، فاروق و عثمان علی بھی، چاروں یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ لہو رفقاء یحفون بہ، گھیرا ڈال لیتے تھے، درمیان میں چمکتا ہوا چاند نظر آتا تھا۔ پھر کہنے لگی ان قال سمعوا لقولی، اگر وہ بولتا تھا تو ایسے لگتا تھا یہ کان اٹھا کر آگے رکھ دیتے تھے، ان امر تبادروا الی امرہ، اگر وہ کسی چیز کا حکم دیتا تھا ایسے لگتا تھا یہ جان اٹھا کر سامنے رکھ دیں گے۔ محفوظ محشود، وہ سردار تھا، وہ مخدوم تھا، کیتا و کیتا، زیتا و زیتا، ابو معبد میں تجھے کیا بتاؤں وہ کیسا تھا، بس وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ ابو معبد نے کہا ام معبد ہو نہ ہو یہ وہ کوئی قریشی ہے جس کے سر کی قیمت 100 اونٹ لگی ہوئی ہے، یہ وہی قریشی ہے، تو نے اس کو روکا نہیں؟ کہا مجھے کیا پتا تھا، میں نے جانے دیا۔ ابو معبد نے کہا زندگی نے وفا کی، جن راہوں پہ جا رہا ہے یہ راہیں یثرب کو جاتی ہیں، ہم اسی در پہ حاضری دیں گے۔ پھر کچھ عرصے بعد ان میں خوشحالی آ گئی، قحط ختم ہو گیا۔ ابو معبد اپنی بیوی ام معبد کو لے کر مدینہ پہنچ گئے، سرکار کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہوتے ہی ام معبد نے کہا ابو معبد کو یہی ہے، یہی ہے۔ تو ام معبد نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ پھر ابو معبد نے کہا شوہر نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، دونوں کلمہ پڑھ کر واپس آ گئے، یہ میرا نبی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس نبی کے تذکرے کرنا، اس کے حسن کے گن گانا، اس کی غلامی کی چادریں اوڑھ لینا، یہی ہماری سرداری ہے، یہی ہماری بادشاہت ہے، اس کی محبت میں جان دے دینا، یہی مقصود حیات ہے۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ایک عورت آئی، حضرت عائشہ سے پوچھا، کہا سرکار سے آقا سے ملنے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ اوفو، بیچاری پہ سختہ داری ہو گیا۔ کہنے لگی اچھا قبر ہی دکھلا دو جہاں ہم آقا کو سلام پیش کرتے ہیں، یہی امی عائشہ کا حجرہ شریفہ تھا۔ تو امی عائشہ نے پردہ آگے لگایا ہوا تھا، ایسے پردہ سرکایا کہ یہ قبر ہے۔ جب قبر کو دیکھا تو بیٹھی بیٹھی رہی ایسے، پھر اللہ کے نبی کے عشق اور محبت میں فرض محبتی ادا کر دیا، ہچکیاں لیتے لیتی وہیں گر گئی اور روح پرواز کر گئی۔
एहसास अलम दिल से जुदा कर न सके हम, मेरे महबूब तुझसे वफा कर न सके हम। जब तेरे कूचे में बैठ गए फिर न उठे, और पैरवी बाद सबा कर न सके हम। फिर जिंदा ही चले ऐ दर यार से कैफी, एक फ़र्ज़ मोहब्बत भी अदा कर न सके हम। मदीने जाकर वैसे वापस आ जाना, इस जान को साथ ही लेकर आ जाना, ये तो वही दुख है जो कैफी ने कहा था कि फिर जिंदा ही चले ऐ दर यार से कैफी, एक फ़र्ज़ मोहब्बत भी अदा कर न सके हम। दियार यस्रब में घूमता हूँ, ज़र्रा ज़र्रा चूमता हूँ, शराब इश्क पी कर झूमता हूँ, रहे सलामत पिलाने वाला। ये मेरा नबी है जिस पर हमारी जान भी कुर्बान है, हमारी औलादें भी कुर्बान हैं। आप ओहद से वापस आ रहे थे, रास्ते में किसी ने बताया औरत को कि आपके शौहर का इंतकाल हो गया। कहा छोड़ो, आका का क्या हाल है? उन्होंने कहा सलामत है। कहना मुझे दिखाओ। आगे बढ़ी, किसी ने कहा कि बेटा शहीद हो गया। कहा कोई बात नहीं, आका का क्या हाल है? किसी ने कहा बाप फौत हो गया है। कहा कोई बात नहीं। जब सारे करीबी रिश्ता फौत हो गए, कहा मुझे आका दिखलाओ, हमारा नबी, हमारा सरदार, हमारा इमाम, वो ठीक है कि नहीं है? ऐसे मजमा चीरते चीरते जब उस चेहरे पे नज़र पड़ी, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफ़ा, कहने लगी या रसूलुल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जललो, आप सही सलामत हैं तो कोई मुसीबत नहीं है। ऐसे हज़ारों बेटे आप पर कुर्बान हैं, ऐसे शोहर कुर्बान हैं, ऐसे भाई और बाप कुर्बान हैं आप पर। आप सलामत हैं तो हमारा सब कुछ सलामत है। आपको तकलीफ़ पहुँच गई, हमारा कोई माल किसी खाते का नहीं है। ये इश्क मुस्तफ़ा है, सीनों में होना इसका ज़रूरी है, इस इश्क पे जीना मरना ज़रूरी है। होता तो ये है कि हम अपने नबी के ज़माने में होते, आपके कदम चूमते। ओह किसी ने कहा था, 5 मिनट रह गए, मैं आपको सुना देता हूँ। एक शायर किसी बैठे बैठे कैफियत में डूब गया, कहने लगा मैं भी उसी ज़माने में होता जिसमें आप थे, मैं फिर यूँ करता और यूँ करता। शेरी तो उसने बड़ी सादा सी की है, लेकिन ईमान बड़ा मजबूत है उसके लफ्ज़ों के पीछे। वो कहता है सोचता हूँ मैं तब जन्म लेता, जाने फिर मैं क्या से क्या हुआ होता। चांद होता मैं तेरे ज़माने का, तेरे इशारों से मैं बटा होता। पानी होता मैं वहाँ के चश्मों का, तेरे कदमों पे बह गया होता। टुकड़ा होता मैं बादल का कोई, साथ तेरे में घूमता होता। पेड़ होता खजूर का कोई, जिसका फल तूने खा लिया होता। तेरे हुजरे के आस पास कहीं, तेरे हुजरे के आस पास कहीं मैं कोई कच्चा सा रास्ता होता। मैं खाक होता तेरी गलियों का, मैं तेरे कदमों को चूमता होता। मैं कतरा होता तेरे आंसू का, गम उम्मत में बह गया होता। मैं शुतर होता, शुतर कहते हैं ऊँट को। इससे पहले आपको वाक़या सुनाऊं, फिर आपको शेर समझ आएगा कि मेरा नबी क्या है। जब आपने हिज्जतुल वदा किया है, आपने 100 ऊँट कुर्बान किए, उनमें से 63 आपने खुद किए ज़िबा, बाकी हज़रत अली को दे दिए कि तुम ज़िबा कर लेना। ऊँट ज़िबा करने का सीन क्या था? आप यहाँ खड़े हुए हैं, 100 ऊँट पीछे रखे खड़े किए हुए थे, तो वो एक पहला मरला है। दूसरे मरले में एक जगह बनाई हुई थी जिसमें उन 100 में से 5 ऊँट लाकर खड़े कर दिए जाते। वो 5 ऊँट लाइन में खड़े हो जाते, फिर उनमें से एक ऊँट को सहाबी आगे लाता, अल्लाह के नबी के सामने आता तो आप नहर करते। ऊँट को चूँकि ज़िबा नहीं किया जाता, नहर किया जाता है, छुरा घोंपा जाता है, तो आप नहर करते तो ऊँट नीचे गिर जाता, सहाबी उसको खींच लेते, फिर पीछे से अगला ऊँट आ जाता। अब देखें, वो जब पीछे 5 ऊँट खड़े होते थे, उनमें से जब एक ऊँट आगे आ गया और पिछले ऊँट की बारी है, वो जो ऊँट अब जिसकी बारी होती थी, उससे पिछले वाला ऊँट उस बारी वाले ऊँट से गर्दन अड़ा के उसको पीछे करके आगे हो जाता था। वो कहता था कि पहले मुझे छुरा लगे सरकार का, तुझे बाद में लगे। ये लड़ाई इस ज़मीन ने देखी, इस आसमान ने देखी, मिना की वादी ने देखी और उसको महफूज किया। ऊँट यूं लड़ते लड़ते आपके हाथों नहर होते रहे। इसको उसने कहा कि मैं शुतर होता उन 63 में से, तेरे हाथों नहर हो गया होता। या रसूल अल्लाह, हमारा सब कुछ आप पे कुर्बान है, हम हैं ही आपके। हमारा क्या है? हमारा कुछ भी नहीं है। हम आपके लिए जीना जानते हैं, आपके लिए मरना जानते हैं, आपके लिए औलादें कुर्बान करना जानते हैं, जज्बात कुर्बान करना जानते हैं।
آپ کے پاس ایک صحابی ہے برا بن مالک، تو کہنے لگے مرنی ما شئت، یا رسول اللہ آپ جو حکم چاہیں فرمائیں۔ تو آپ نے امتحاناً کہا اذهب وقت الاباک، جا باپ کی گردن لے کر۔ اس نے اگلی بات نہیں پوچھی، کیوں، کس لیے، اٹھ کر چل دیا۔ آپ نے پیچھے سے صحابی کو بھیجا، بلاؤ بلاؤ اس کو بلاؤ، وہ بلا کر لے گیا۔ آپ نے فرمایا لم ابعث بقطیعۃ الارحام، ارے یعنی میں نے تو تجھے امتحاناً کہا تھا، تو پاس نکلا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں رشتہ داریاں توڑوانے آیا ہوں۔ لیکن صحابہ کا ایمان دیکھیں، آپ نے کہا باپ کی گردن لے کر آ، اس نے سوچا تک بھی نہیں، باپ کو قتل کرنے چل پڑا کہ میرے آقا نے مجھے کہا ہے۔ اللہ کے نبی پر سب کچھ قربان ہے، جانے تک۔ آپ کا جب دنیا سے وصال ہوا، آپ تشریف لے گئے، انصاری صحابی باغ میں کھڑے تھے، کسی نے اطلاع دی کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، انہوں نے ہاتھ اٹھا دی، کہ یا رسول اللہ، یا اللہ، آپ میرے دل کی کیفیت جانتے ہیں، سرکار کے دیدار کے بغیر میں نہیں جی سکتا، ان آنکھوں سے اور کیا دیکھوں گا، مجھ سے برداشت نہ ہوگا، اللہ مہربانی فرما میری آنکھیں واپس لے لے، آقا کے بعد کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگتی۔ اللہ نے وہیں آنکھیں واپس لے لی۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے جس کے بغیر ایمان نامکمل ہے، آپ کے اوپر سب کچھ قربان ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے ایک دفعہ کہا مسلمان عورتوں کو، صحابیات کو، آپ نے فرمایا تم عورتیں ہو، تم راستے کے درمیان میں نہ چلا کرو، علیکن بحافات الطریق، راستے کے کناروں پر چلا کرو۔ صحابیات نے ایسا عمل کر کے دکھلایا، حدیثوں میں آتا ہے جب وہ چلتی تھیں تو دیوار کے کنارے چلنے کی وجہ سے کہ ہمارے نبی نے کہا درمیان میں نہیں چلنا، اب آگے کچھ نہیں سوچنا کہ دیوار کے کتنا قریب لگنا ہے، اتنا قریب لگ جاتی تھی کہ دوپٹے دیواروں میں اٹک جاتے تھے۔ ہماری طرح پلین دیواریں تو تھی نہیں، دوپٹے ان کے دیواروں میں اٹک جاتے تھے، لیکن میرے آقا نے ایک دفعہ کہہ دیا تو پھر ایسے ہی زندگی گزار دی۔ یہ وہ عشق مصطفیٰ ہے جو مطلوب ہے، یہ وہ عشق مصطفیٰ ہے جس پہ ساری امت نے آنا ہے۔ اگر اس پہ ہم آ گئے تو پھر تو زندگی حاصل ہو گئی، اگر اس پہ ہم نہ آئے تو پھر کچھ بھی نہ ہوا۔ میرے نبی کے آنے سے انسانیت کو جینا ملا ہے۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ اس جہاں کو پہلے کیا پتا تھا؟ انسانیت ڈوب رہی تھی، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، آپ نے آ کر جینے کا سلیقہ دیا، پھر آپ نے ایسی نسل تیار کی کہ اس نے پوری امت کو لیڈ کیا، پوری امت کی قیادت کی ہے۔ پھر صحابہ نے علاقوں کے علاقے فتح کر ڈالے، جہاں گئے غلامی مصطفیٰ کے جھنڈے گاڑ دیے، جہاں گئے بڑے بڑے بادشاہوں کو خاتے میں نہیں لایا کہ ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں، ہمارے سامنے آنکھوں میں دنیا نہیں جچتی، ہمارے سامنے آنکھوں میں دنیا نہیں جچتی۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں جنگ ہو رہی تھی، اسی زمانے میں ایران تک بھی جنگ کی لشکر پہنچ گئے۔ جو اس کا بادشاہ تھا دارا، اس وقت دارا نہیں تھا، اس کے بعد والا چل رہا تھا، لیکن دارا کا تاج مشہور تھا۔ دارا کا تاج وہ تاج ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے وفود حسرت لے کر آتے تھے کہ ایران کے بادشاہ کا تاج کب دیکھیں گے۔ جب اس کی سواری چلتی تھی لوگ چھتوں پر چڑھ کر اس کا تاج دیکھتے تھے۔ شاہی خاندان کے ہر فرد کی خواہش ہوتی تھی کبھی یہ تاج میرے سر پہ بھی سجے گا، وہ اتنا قیمتی تاج تھا۔ تو تاج دارا مشہور ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی آ رہا، یہ وہ دارا ہے جس کا تاج ایران والے بادشاہ پہنتے تھے۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کی فوجیں وہاں پہنچی ہیں تو قاعدہ یہ تھا من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جس نے جس کی گردن اڑائی اس نے جو کچھ پہنا ہوا ہے وہ قتل کرنے والے مجاہد کو ملے گا، یہ حدیث ہے۔ فوجیں داخل ہو گئیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس کو دارالامارہ کہتے تھے، دارالامارہ میں داخل ہو گئے۔ وہ بادشاہ اندر موجود تھا، اپنے لحاظ سے محفوظ تھا، لیکن انہوں نے دروازے توڑ دیے، گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اسی دوران اتنی اطلاع ملی کہ وہ ایران کا بادشاہ قتل ہو گیا ہے، کھلبلی مچ گئی۔ جب وہ قتل ہو گیا تو اس کا تاج بھی تو اسی نے اٹھایا ہوگا جس نے اس کی گردن اڑائی ہے۔ ہر طرف فضا پھیلی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کس نے قتل کیا، پتہ نہیں کس نے قتل کیا ہے۔
کیسا خوش قسمت ہے، ایران والے بھی حیران، جنگ والے بھی حیران کہ وہ تاج کس کو ملا ہے، تاج کس کو ملا ہے۔ رات کا وقت تھا، دن گزر گیا، لوگوں کی چہل پہل تھم گئی، اور جہاں مال غنیمت جمع ہو رہا تھا وہاں ایک دربان کھڑا تھا۔ جنہوں نے جس کو قتل کیا تو اس کا سامان تو ساتھ لے کر اپنے خیموں میں چلے گئے، باقی جو خزانہ ملا تھا وہ سارا مال غنیمت کے لیے اکٹھا کر دیا گیا۔ اس مال غنیمت پر دربان تھا۔ شام کو ایک آدمی آتا ہے، آدھی رات گزرتی ہے، ایک آدمی آتا ہے نقاب کی ہوئی ہے پورے چہرے کو، ایسے لمبی چادر میں وہ لپٹا ہوا ہے، وہ ایستا ایستا دھیرے دھیرے چلتے چلتے اس مال غنیمت کے ڈھیر کے پاس پہنچتا ہے، دربان کھڑا ہے، تو وہ چادر کو ایسے ہٹاتا ہے، نیچے ایک چیز رکھتا ہے، اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے لڑکا کر آگے کرتا ہے، تو دربان نے دیکھا یہ تو تاج دارا ہے۔ کیسی بات ہے کہ جس کو تاج ملا وہ پاؤں کی ٹھوکر سے نیچے ڈال کے جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا او اللہ کے بندے ایک منٹ۔ انہوں نے پھر چہرہ کو بند کر لیا، کہا نام تو بتاؤ، کل امیر المومنین پوچھیں گے کس نے تاج دارا دیا تھا۔ تو انہوں نے چہرے سے کپڑا نہیں ہٹایا، کہا جس کے لیے لڑکایا ہے وہ نام جانتا ہے۔ اس کو اقبال نے کہا تھا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی کی غلامی میں جب انسان آ جاتا ہے دنیا بھی قدموں میں گرتی ہے، جنت بھی انتظار کرتی ہے، دنیا بھی خوشگوار بنتی ہے، جنت بھی مشتاق ہوتی ہے۔ حضرت بلال کا انتقال ہونے لگا، ان کی بیوی رونے لگی، کہنے لگی کیوں روتی ہو؟ کہنے لگے تم جا رہے ہو۔ انہوں نے زبان حال سے کہا سینے میں عشق مصطفیٰ بستا ہے، اس کو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت بلال نے نعرہ لگایا کہ یا حبذا واہ 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 غدن نلقا محمدن و حزبا، کل حضور سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی، ہم موت سے نہیں ڈرا کرتے، موت پہ خوش ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہے غلامی مصطفیٰ۔ جب انسان حقیقی معنوں میں غلام بن جاتا ہے اللہ دنیا قدموں میں رکھ دیتا ہے، جنت مشتاق ہوتی ہے، موت تحفہ لگتی ہے، پھر موت پہ نعرے لگایا کرتا ہے، پھر موت پہ چہرے اترا نہیں کرتے، پھر موت پہ چہرے کھلا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ میرا پیغام ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ ہم نے صحیح معنوں میں غلام مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ بننا ہے۔ آپ پر ہمارا سب کچھ قربان ہے، آپ کی جو حدیث جو سنت ہمارے سامنے آئے گی، پھر ہم ساری دنیا چھوڑ سکتے ہیں، نہ سنت چھوڑ سکتے ہیں نہ اپنے نبی کی اتباع چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہمیں بھی نصیب فرمائے، سب سے پہلے مجھے نصیب فرمائے، پھر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سیرت النبی کے جلسوں سے مقصود تقریریں نہیں ہوتی، سیرت النبی کے جلسوں سے مقصود سیرت کو اپنانا ہوتا ہے، سیرت النبی کے جلسوں سے مقصود عشق مصطفیٰ میں ڈھلنا ہوتا ہے، سیرت النبی کے جلسوں سے مقصود اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے پیچھے چلانا ہوتا ہے، صحیح معنوں میں غلام مصطفیٰ بننا ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے صاف لفظوں میں عرض کروں، جو آدمی بھی شریعت کا تابع دار بن جائے، اپنے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سینے سے لگا لے، اللہ اس کی دنیا اچھی بنا دیتا ہے، اللہ اس کی آخرت اچھی بنا دیتا ہے۔ یہ بات میں دیانتداری سے اس منبر کی امانت داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ بات میں جذبات ابھارنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ شریعت کے پیچھے چلنے والا، میرے نبی کی زندگی کو سینے سے لگانے والا، وہ دنیا میں خوشحال پرسکون کامیاب زندگی گزارتا ہے، مرتے ہی کیسی بہاریں دیکھتا ہے جس کا دنیا نے تصور بھی نہیں کیا ہوا۔ دین ایک حقیقی مذہب ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح معنوں میں اتباع نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔